الحديث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جناب استاذ محترم سید قبلہ شاہ صاحب اور جمیع خانوادہ عالیہ حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم صرف یہاں اپنی غلامی اور خادمی کے لیے فیض پانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری نعمتیں ہیں ان کا اظہار کرو، لوگوں کے سامنے بیان کرو. تو جس سفر کا ابھی میرے استاد محترم سید قبلہ شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے، حضور سونا سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں تشریف لائے تھے انہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا تھا اور بتایا تھا اور اپنے سائے میں ہمیں لے کر آئے تھے. تو وہ دوستو اللہ کا شکر ہے کہ زمانے گزر گئے، سال گزر گئے، اور لیکن وہ محبتیں قائم ہیں، وہ شوق قائم ہے، وہ دل میں تڑپ باقی ہے، وہ جستجو باقی ہے جو ہمیں بار بار اس دربار عالیہ پر لے آتی ہے. اور امید ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں بھی اس دربار پر اسی محبت، اسی شوق، اسی جستجو اور اسی احترام میں حاضری دیتی رہیں گی. دوستو جو بھی ہمارے مشائخ ہیں ان کا فیض نرالا ہے، ان کی تعلیمات منفرد ہیں. آپ سب لوگوں کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں سیکھنے کے بجائے ہمارے مشائخ کی باتیں سیکھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں. ہمارے مشائخ کی تعلیمات اتنی اعلیٰ، اتنی عمدہ، اتنی جامع، اتنی مکمل ہے کہ دوستو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مہربانی اور کرم نوازی ہے ہم پر کہ یہ ایسے عالی شان مشائخ کی نسبت ہمیں حاصل ہوئی ہے. ہمارے مشائخ ہمیں صرف یہ درس نہیں دیتے کہ آپ مسجدوں میں ہی بیٹھے رہیں، ہمارے مشائخ ہمیں یہ تلقین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کا بھی حق ادا کرتے رہیں، ان کا بھی احترام کرتے رہیں، جس طرح میرے استاد محترم جناب قبلہ شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے. دوستو ہمارے مرشد کامل جو فکر رکھتے تھے وہ دو چیزیں ہوتی تھیں جس کی تاکید فرماتے تھے دوستوں کو، ایک ذکر اور دوسرا تبلیغ. ذکر اپنی ذات کے لیے کہ تم ذکر کثرت سے کرو، اور تبلیغ کا شوق اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ جو لوگ بے خبر ہیں، ناواقف ہیں اس طریقہ علیہ کی برکات سے، ان لوگوں کو تک بھی یہ پیغام پہنچے، ان کو بھی دعوت دے کر لے آؤ. مجھے یاد ہے کوئی سادہ سا فقیر جس کو کچھ بھی نہیں بولنا آتا تھا، فقیر قادر بخش مستانہ، وہ بیچارے وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. بڑے سادہ سے آدمی ہوتے تھے، بڑے مست سے آدمی، کچھ بھی ان کو بولنا نہیں آتا تھا. تو وہ کہتے تھے حضور میں تبلیغ کے لیے گیا، لوگ نہیں سن رہے تھے تو مجھے جوڑو کراٹے آتی ہے، تو میں نے وہ فن دکھایا تو لوگ متوجہ ہو گئے. مجھے یاد ہے حضور سناسی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس بات سے اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ وہ ہمیں بھی دکھاؤ تم نے کیا کیا تھا. تو وہ جو کراٹے میں کک ماری جاتی ہیں، وہ ہاتھ چلائے جاتے ہیں، تو وہ کر رہا تھا اور حضور خوش ہو رہے تھے، دیکھو اس نے اس طریقے سے بھی تبلیغ کی ہے. اس طرح ان سادہ لوگ فقیروں سے بھی کام لیتے تھے. بڑی حیرت کی بات ہے، ہم نے بڑے قائدین دیکھے، بڑے دانا زیرک انسان دیکھے، بڑے ہوشیار اور چالاک لوگ دیکھے، لیکن جب کبھی ایسا سادہ آدمی ان کے پاس جائے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ ہمارے نوکر بن جاؤ، یا تم مالی بن جاؤ، یا باورچی بن جاؤ. لیکن میرے مرشد تو ان کو شیر بنا دیتے، ان کی نگاہ ہوتی تھی کہ وہ اس طرح لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کرتے تھے کہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا. کوئی منسٹر ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، ان کو ڈر نہیں ہوتا تھا، ان کے سامنے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ پیغام دیتے. یہ میرے پیر کی کرامت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ توازن ہمارے پیر نے ہمیں سکھایا. انسان کا احترام تو بڑی بات ہے،
ایک جانور کا بھی خیال رکھنا یہ ہمارے مشائخ کا معمول ہے، اس کی بھی قدر و منزلت کو جاننا۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے طریقہ علی کے پیشوا ہیں، میں چند واقعات عرض کروں گا اور گفتگو کو ختم کروں گا۔ ان کے واقعات کو ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی بھی زراعت پیشہ تھے، وہ بھی ہل چلاتے تھے، جس طرح حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں قریب کی زمینیں جناب استاد محترم نے مجھے دکھائی تھی، ان زمینوں میں ہل چلاتے تھے۔ حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں حیران ہوتا تھا کہ وہ آپ خود ہل چلا رہے ہیں، پار سی کھیت نظر آتی تھی جس میں بالکل ہی اچھی فصل نہ ہو، بالکل ہی اس کی حالت خستہ ہو، تو کھڑے ہو جاتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، دیکھ کر ارشاد فرماتے تھے لگتا ہے کہ یہ بھی کھیت کسی قریشی کی کھیت ہوگی۔ تو دوستو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ جو ایک مبلغ ہے اس کو اپنے ذریعے معاش کے لیے محنت کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ اوروں پر بوجھ بنے، اس کو اپنے ذریعے معاش کے لیے محنت کرنی چاہیے، اللہ اس کو اپنی طرف سے عطا کرے گا۔ یہ تو ایک حکم ہے اللہ کی، اس کی بجاوری کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کھیت سے اس کو ملے، وہ تو اپنے اس جگہ سے عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اسے عطا فرماتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ دربار مسکین پور شریف ہے، آپ کو حاضری نصیب ہوگی، میرے پیر کی دربار پر جائیں گے، ان کا نگاہ کرم آپ پر ہوگی۔ تو یہاں اسی ایوان میں اس کھیت سے وہ گندم بھی لائی جاتی تھی۔ کھیت کا حال کیا ہوتا تھا میں نے آپ کو عرض کیا، تو آپ کے سوانح حیات میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ تو خلفاء کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا غلہ تھا، ہم لوگوں کو حکم ہوا کہ اندر جو کہ گودام بنائے گئے ہیں اس میں آپ نے یہ غلہ پہنچانا۔ تو وہ خلفاء کہہ رہے تھے کہ وہ تو چند من نظر آ رہے تھے۔ ہم نے کہا حضور یہ تو چند لمحوں کا کام ہے، ابھی ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ کرو، شروع ہو جاؤ۔ وہ صبح سے شروع ہوئے، اس غلے کو ڈھونے کے لیے جو چند من نظر آ رہا تھا اور بہت ساری جماعت تھی اور جلسے کا موقع تھا، وہ کہتے رہے ڈھوتے، وہ اس کو اٹھاتے زور کا ٹائم ہو گیا، وہ غلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ پھر وہ غالباً مجھے جو یاد آتا ہے نماز زور پڑھی گئی، نماز زور پڑھ کر پھر انہوں نے اٹھانا شروع کیا، اٹھا کر جا رہے ہیں۔ فقیر اٹھا کر تکان سے چور چور ہو گئے۔ جو فقیر کہہ رہے تھے یہ چند من ہے، چند منٹ میں اٹھا لیں گے، وہ چور چور ہو گئے۔ اور ان میں سے ایک خلیفہ نے حضور کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ حضور یہ برکت گودام میں اندر بھی ہو سکتی ہے، ساری برکت یہاں کیوں؟ تو حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کو پسینے میں شرابور دیکھا، ان بیچاروں کی حالت پتلی ہو چکی ہے، وہ بالکل نڈال ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو ایسے ہی صحیح، تو فرماتے ہیں ایک پھیرے میں سارا غلہ ختم ہو گیا۔ یہ کرامت ہے ہمارے پیر قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے محبوب الہی کا لقب عطا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے 3 محبوب ہیں، 2 محبوب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک اور بزرگ کا اس میں گرامی آتا ہے، اور فرمایا تیسرے محبوب جتنے بھی اولیاء ہوئے ان میں سے تیسرے محبوب تم ہو میرے لیے۔ سادہ سی زندگی، سادہ سا لباس، آپ وہ بلو کلر کی، نیلے کلر کی تہبند باندھتے تھے اور سادہ سا کرتا زیبدن فرماتے تھے۔ جس طرح ابھی میرے استاد محترم کا امامہ شریف آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی اس میں تکلف نہیں ہے، بے تکلفانہ انداز میں باندھا گیا ہے۔ تو حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح اپنے امامہ شریف کو اپنے سر پر رکھتے تھے، کوئی اس میں تکلف نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ان کی سادہ سی زندگی، گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب بھی جب یہاں ہم حاضر ہوتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، اتنی مہربانیاں فرماتے ہیں، ہم تو غلام اور خادم، ہمیں چاہیے کہ ہم تو سارا دن دربار شریف کی صحن کو جھاڑو دیں اور غلامی دیں، لیکن ہم تو اتنے بیکار نکمے ہیں کہ یہ بھی اتنے محروم ہے سعادت سے کہ یہ بھی سعادت ہمیں نہیں ملتی۔ یہاں تو یہ دربار وہ دربار ہے جہاں بڑے بڑے عالم میں حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار کی جو جھاڑو دیتے اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے، جذبے کے عالم میں اپنے داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے کہ میں پیر کی دربار کو جھاڑو کسی اور چیز سے نہیں اپنی داڑھی سے دوں گا۔ اور وجد کی
کیا حالت ہوتی تھی، کیا عالم ہوتا تھا، وہ تو استاد محترم جس طرح آپ کو بتا رہے تھے. تو میں حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا تھا، جو موجودہ دور میں جو لڑائی، قتل، خون ریزی، انسانی جان کی ارزانی، وہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، ہمارے مشائخ کا معمول کیا ہے، آپ فقیروں کو یاد رکھنا چاہیے. حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہل چلاتے تھے اور زمین کاشتکاری کا کام کرتے تھے. خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ بھی کاشتکاری کیا کرتے تھے، زراعت سے وابستہ تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ وہ زراعت کی زمینیں خریدتے تھے اور ان کو آباد کرتے تھے. تو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ دور اپنے گاؤں سے دور کہیں گئے، ابھی ہم پڑھ رہے تھے، تو وہاں سے گندم خریدی اور ایک اپنی چادر میں گندم ڈالی گئی، 20 کلو یا 10 سیر یا 20 سیر اتنی ہوگی. اس کو بند کیا اور اپنے سر پر رکھا. کتنی ان کی سادہ سی زندگی تھی، اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے. کوئی تکلف نہیں، کوئی لوگ آگے پیچھے نہیں، گھر جا رہے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابو علی سینا جیسا مشہور حکیم اور حیرت دان جب ان کی خدمت میں آیا تھا، جب ملاقات ہوئی تھی، تو اس وقت بھی آپ اپنے گھر کی وہ دیوار بنا رہے تھے اکیلے. ابو علی سینا جب حاضر ہوا تھا تو ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی دیوار بنا رہے تھے. ابو علی سینا نے کہا تھا کہ میں بھی شامل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ اگر ہمیں ضرورت اس چیز کی نہیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. تو تیشا نیچے گر پڑا. تو ابو علی سینا کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا کہ تیشا اٹھا کر دوں. آپ نے تیشے کی طرف نظر فرمائی تو وہ تیشا خود اٹھ کر آپ کے ہاتھ میں. خواجہ ابوالحسن خرقانی کی کرامات رومی نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، سعدی نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو وہ جب وہ گندم لے کر اپنے گھر پہنچے اور گندم کی وہ گانٹ، وہ جو چادر میں بند کر کے لائے تھے، سندھی میں تھا کے بھری چوندا، جب اس کو کھولنے لگے تو اس میں ان کو ایک چونٹی نظر آئی. تو اتنے فکر مند ہوئے کہ ہم جہاں سے گندم اٹھا کر لائے ہیں، یہ چونٹی تو اس جگہ کی ہے. تو اس اپنی چادر کو پھر دوبارہ بند کیا اور پھر گندم سر پر رکھی، اور پھر وہ جتنا بھی سفر طے کیا تھا واپس اس جگہ پہنچے کہ اس چونٹی کو تکلیف نہ پہنچے. اس جگہ پہنچے اور اپنے سر سے وہ بوجھ اتارا اور اس چادر کو کھول دیا اور انتظار کرنے لگے. یہ بھی نہیں کر رہے کہ چونٹی کو اٹھا کر وہاں چھوڑے، نہیں، انتظار کر رہے کہ چونٹی اپنی مرضی سے اٹھے، نکلے باہر. وہ جب چونٹی اپنی مرضی سے باہر نکلی ہے تو پھر اس کو اٹھا کر گندم کو لے آئے اور پھر گھر آ کر کیا کہا، افسوس، صد افسوس ابوالحسن، اللہ کی مخلوق کو تم نے اتنی تکلیف دی ہے. مجھے یاد ہے حضور سونا سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں خود موجود تھا. آپ گھر میں فقیروں کو بلاتے تھے، خلفاء کو گھر میں بلاتے تھے. آپ چھوٹی سی چوکی پر بیٹھ جاتے، چٹائی رکھی جاتی تھی، خلفاء اس پر بیٹھتے تھے، ان سے مذاکرہ مشورے ہوتے تھے، باتیں ہوتی تھی. تو آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا جان صاحب دیگر حضرات بیٹھے ہوئے تھے، تو دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، ایک چونٹی آپ کے جس میں کپڑوں پر چڑھ گئے. تو وہاں سے پھر آپ باتیں کرتے کرتے اٹھے اور باہر چلے گئے مسجد کی طرف، کہیں دور چلے گئے. تو فقیر نے آگے بڑھ کر اس چونٹی کو پکڑنا چاہا. آپ نے فرمایا پہلے اس کو خیال سے پکڑو، پہلی بات ہوئی ہے اس کو تکلیف نہ آئے. اور دوسری بات یہ کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ چونٹی وہاں پر ہمارے بدن پر چڑھی ہوگی کیونکہ ہمیں وہاں چونٹیاں نظر آ رہی تھی، اس کو پیار سے وہاں پہنچا کر آؤ، ایسے نہ ہو کہ اس کو تکلیف پہنچے. میری ہمشیرہ فرماتی ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک مچھر آ کر آپ کے جسم پر بیٹھ گئے، تو وہ آپ کو ڈسنے لگا. آپ دیکھ رہے ہیں سب لوگ، وہ خون چوس رہا ہے. ہم نے اڑانے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا نہیں، اس کو چھوڑ دو. وہ خون چوستا رہا. اور جب اس نے خون چوسا اور پھر اڑ کر جانے لگا، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ نے اس کا رزق یہاں رکھا تھا، اس کو اپنا رزق مل گیا. کس قدر ان کی دل میں نرمی ہے، کس قدر ان کے دل میں پیار ہے، رفت ہے مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ. تو ایسی بے شمار مثالیں ہمارے مشائخ کی حالات میں آپ کو ملیں گی. یہ رقت قلبی اس دل میں پیدا ہوتی ہے جس دل میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی معرفت ہو. اور جو کہے کہ میں معرفت رکھتا ہوں اور وہ اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا، وہ معرفت نہیں رکھتا، وہ اللہ سے کوسوں دور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوسوں دور ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ایسی عالیشان دربار پر ہم آئے ہیں. تو ہم اپنے دلوں کی
توجہ کو قائم رکھیں، ادب و احترام بجا لائیں، انشاءاللہ تعالی وہ فیضان نقش بند، فیضان فضلی غفاری بخشی ہمیں حاصل ہوگا اور ہمارے سینے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ سب کو مبارک ہو، کیونکہ یہ سفر جو آج آپ نے کیا ہے یہ میرے پیر کی سنت ہے، سونا سے رحمت اللہ علیہ کی سنت۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب آ رہے تھے تو یہی چھوٹا سا ایک پانی کا سندھی میں کیا بولتے تو سندھی میں ایسا واٹر کورس سے پنجابی واٹر کورس ہی بولتے ہوں گے، نالا ہے، تو تشریف لائے تو 1-2 کلومیٹر 4-5 کلومیٹر بسوں کو رکوایا، 3 بسیں تھی، 3 لاریاں تھیں، وہ لاریاں ہوتی بیڈ فورڈ وہ اس طرح کی، رکوایا، سب فقیروں کو اتارا، سب وضو بنا۔ ہمارے پیر کی دربار میں ایسے نہیں جانا، کیونکہ پہلے آپ نے بیعت کی تھی حضور پیر قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، وہ بیعت کی گئی تھی خانوان میں جب آپ تشریف لائے تھے وہ، اور حضور پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ کی صحبت اور معیت بھی حاصل رہی، اور پھر حضور پیر قریشی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ہمارے پیر و مرشد سونا سی رحمت اللہ علیہ حضور پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ کی غلامی میں آئے۔ کس طرح انہوں نے زندگی بسر کی کہ حضور پیر مٹھا رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان مبارک والے فرماتے ہیں کہ جب شروع میں آپ تشریف لائے تھے تو آپ کو داڑھی بھی نہیں تھی، بالکل نو عمر تھے، 18 19 20 سال کی عمر تھی، اور اس طرح اپنے پیر کی خدمت میں ماو اور مفتون اور مست ہوئے کہ 50 یا 56 برس کی آپ کی عمر ہو گئی، گھر گھاٹ چھوڑ دیا، زمینیں بھول گئی، پیر کے در پر ہی بیٹھے۔ تو دوستو یہ ہے محبت پیر۔ تو ہم آج تو ہمارے لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی آپ کو اتنی تو ذمہ داری ہم نہیں لگاتے کہ آپ روزانہ آئیں یا ہفتے میں 2-3 بار آئیں، فرماتے مہینے میں 1 جلسہ رکھا ہے، 1 رات کے لیے آپ کو کہتے ہیں وہ تو آیا کرو۔ اب تو وہ 1 رات بھی نہیں رہی، اب تو زور سے مغرب تک پروگرام ہوتا ہے، عشاء تک۔ تو جس قدر ہم صحبت میں آنا جانا رکھیں گے اتنی برکتیں اور فیض حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دربار عالیہ کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ جو مشکلات ہیں ہمارے استاد محترم جناب قبلہ شاہ صاحب کو سال ہا سال سے جو رکاوٹیں ہیں مخالفین کی طرف سے، ان سب کے لیے ہم فکر مند ہوں اور دعا بھی کریں کہ یہ ساری مشکلات ہمارے استاد محترم اس خانوادے کی دور ہوں اور آپ زیادہ آسانی سے طریقہ اہل نقش بندی کی اشاعت کر سکیں، جس طرح کا ہمارے پیر کا طریقہ تھا، محبت اور پیار، نرمی اور عشق رسول، معرفت الہی، ذکر، مراقبہ، منقبت، نعت خوانی، یہ خاصہ ہے طریقہ نقش بندی کا۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔